السلام علیکم۔ میں ہوں حسان عابد۔ آج آپ کی ملاقات اس شخص سے کروانے جا رہا ہوں جس نے تحریک آزادی کشمیر میں اہم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، اور اس وقت 40,000 کشمیری گھرانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کوآرڈینیٹر ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر برائے مہاجرین جناب ارشاد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ تو سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ 90s میں مائگریٹ کر کے آئے تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور آپ کے خاندان کس طرح آیا، اور آپ کس طرح آزاد کشمیر آئے؟ بہت شکریہ احسان آپ کا۔ آج بہت اہم موضوع جو ہے آپ نے زیر بحث لایا۔ 1990 میں جب ہم نے ہجرت کی تو میری عمر اس وقت 2 سال کی تھی، اور میرے والد جو تھے تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں عملی طور پر وہ سرگرم عمل تھے۔ میری والدہ محترمہ نے مجھے اٹھا کے لایا، اور میرے دادا جان اس وقت حیات تھے، وہ ساتھ تھے، اور ہماری فیملی جو ہے وہ ٹوٹلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی۔ والدہ کی طرف سے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس پار رہ گئے انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں، اور والد صاحب کی طرف سے جو باقی فیملی ممبرز تھے وہ آزاد کشمیر میں آ گئے۔ 1990 میں آپ نے مائگریٹ کیا تھا، تو تب سے لے کے ابھی کشمیر کی آبادی کتنی ہے مہاجرین کی؟ ادھر آزاد کشمیر میں آبادی کتنی ہے، اور ساتھ ان کے مسائل کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں 1990 میں جب ہم نے ہجرت کی تھی تو اس وقت مہاجرین کی جو آبادی تھی وہ تھی تقریباً 25,000 کے قریب لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ یہ مختلف اضلاع سے ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے 2-3 ادوار ہیں، جس میں 47، 65 اور پھر 1992 میں مائگریشن کی لوگوں نے۔ لیکن جو 92 کی مائگریشن تھی وہ صرف تحریک آزادی کشمیر کے لیے تھی۔ اس وقت کی جو اسٹرینتھ تھی مہاجرین کی وہ 25,000 تھی، اور آج الحمدللہ پورے آزاد کشمیر میں 45,000 لوگ ہیں۔ اور جہاں دوسری بات آپ نے مسائل کی تو مسائل تو بے شمار ہیں، یعنی آپ اگر اس وقت دیکھیں موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے آزاد کشمیر کے اندر، بے شمار حکومتیں کام کر بھی رہی ہیں، کام کر بھی چکی ہیں، اور اس وقت کی بھی حکومت موجود ہے، لیکن ابھی تک جو مہاجرین کے کیمپس ہیں ان میں فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، صحت کا کوئی نظام نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجرین جو ہے وہ تیسرے درجے کے شہری جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بطور کوآرڈینیٹر حکومت میں آپ کا کردار کیا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس فیوچر پلان کیا کیا ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پہ میں کریڈٹ دوں گا یقیناً موجودہ حکومت کو، اور بالخصوص پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو، کہ 35 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے ثوابدیدی عہدے پہ انہوں نے ایک کوآرڈینیٹر اپنے ساتھ رکھا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمارا لیزان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ ہے اور پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور الحمدللہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہماری بات سنتے بھی ہیں۔ میری کوآرڈینیشن میں یہ شامل تھا کہ سب سے پہلے ہم نے جو مہاجرین کے لیے ایک گزارہ الاؤنس مختص کیا جاتا ہے، مخصوص سا وہ اعزازیہ ہوتا ہے، اس کو الحمدللہ 2,000 فی کس کے حساب سے تھا وہ، اب وہ 3500 روپے فی کس کے حساب سے دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا فیوچر پلان ہے وہ یہ ہے کہ ان کیمپوں سے نکال کر یہ جو گنجان آباد ہمارے یہ گھر ہیں، یہاں کنجسٹڈ سے جو فیملیز ہیں آپس میں بہت مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ان جگہوں سے انہیں شفٹ کر کے بہترین قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شفٹ کیا جائے، اور الحمدللہ اس پہ ورکنگ جاری بھی ہے، اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں جو خالصہ سرکار ہے وہاں پر زمین جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کی کوششوں سے لی گئی ہے، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ 7 سے 8 ہزار خاندان جو ہیں ان کے لیے بہترین گھر بنائے جائیں، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو قائم کی جائیں وہ جدید طرز کی ہوں، جہاں آپ کی جو مستقبل میں کوئی بھی ایسی پرابلم پیش نہ آئے، یعنی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر جو ہے وہ سکول ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹلز ہوں، اور اسی طرح تمام وہ فیسلٹیز جو ایک اچھے شہری کو زندگی کی گزارنے کے لیے ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اقدام اٹھا رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں مطمئن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں ہم نہیں ہیں۔ ہمارا چونکہ یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں بہت زیادہ فیسلٹیز لیں، ہم فیسلٹیٹ ہوں۔ ہمارا مقصد تھا، ہم مخصوص ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے آئے تھے کہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملے بیس کیمپ میں رہ کے، اور اس بیس کیمپ سے ایک ایسی تحریک منظم چلے جس سے کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو، جو خواب وہ اپنی آنکھوں میں سجائے۔ آج تک آپ دیکھیں اس پار کے لوگ
مائیں بہنیں شہادت جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ وفاق کی حکومت سے ہم یقیناً ہمارا ہرگز شکوہ ہی رہا، پالیسیز تبدیل ہوتی رہی، البتہ پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے بے شمار لازوال قربانیاں دی ہیں۔ البتہ ہم پالیسیز اس لیے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں کہ پاکستانی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں ہے، اور جب خارجہ پالیسی نہیں ہے تو وہ پالیسیز بنائیں گے کیسے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں وفاق کو چاہیے وہ کشمیریوں کو آن بورڈ لے اور کشمیریوں کو کشمیری مسئلہ کشمیر پر نمائندگی کا حق دیا جائے، تاکہ یہ کیس جو ہے بہترین طریقے سے پوری دنیا کے اندر ڈیلیور ہو سکے۔ آپ کا جاتے جاتے ہماری یوتھ کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا؟ بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور بالکل میرا یہ پیغام ہے کہ اگر وہاں برہان مظفر وانی پیدا ہو سکتا ہے، سبزار بٹ پیدا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر رفیع پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح افضل گرو پیدا ہو سکتا ہے، تو یقیناً میروائز پیدا ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر سے زیادہ جڑے رہیں۔ یہاں پہ اب چونکہ بیس کیمپ میں یہ ریس کیمپ شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ سیاسی یہ جو دنگل ہے اس میں ضرور وہ انوالو ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو مقصد ہے تحریک آزادی کشمیر کا، اس کو وہ ضرور جاری رکھیں، اور بالخصوص جو یوتھ کی تنظیمیں ہیں ان کو دوبارہ فعال کیا جائے، وہاں سے سیمینارز ہوں، آپ کے کشمیر پہ سیمینارز ہوں، وہاں پہ اس طرح کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ہسٹری سے آپ لوگ ٹچ رہیں، کشمیریوں کی تاریخ کیا ہے، تحریک کیا ہے، اور نوجوان اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس موجودہ جو دور ہے اس میں آپ چونکہ دیکھیں آپ جنگ نہیں کر سکتے، اب آپ کی جو فیلڈ ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ اپنا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ جائیں، آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، مثلا اگر ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ اچھے ڈیبیٹر ہیں کشمیر کے لیے، میں سمجھتا ہوں آپ اس فیلڈ میں رہ کے پوری دنیا میں جہاں آپ اپنی خدمات دے سکتے ہیں، وہاں تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک مبصر کے طور پر کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا جو مستقبل ہے میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور آزادی اسی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ارشاد بٹ کشمیری، میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ